بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب ان کو آسمانوں سے جنت سے نکال کر زمین پہ اتارا گیا، جیسا کہ پہلے باب میں آپ لوگوں نے سنا کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اور حضرت حوا کو جدہ کے نزدیک اتارا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تک ان سے ناراض تھے، تو پھر انہوں نے یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دعا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا اور ان کی آپس میں ملاقات کروا دی۔ تو آدم علیہ السلام کو زمین پر بہت مشکلات ہوئی، جیسا کہ جنت میں ہر چیز ان کو ملتی تھی، ابھی زمین میں سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ اپنے کھانے کا انتظام، اپنے لیے گھر اور بہت سارے زندگی کے کام جو ہوتے ہیں انسان کو، وہ خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ تو اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد یہ آدم علیہ السلام نے دعا کی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور ان پہ رحم کر کے ان کو پھر سے نئی زندگی کی طرف لگا دیا۔ نئی زندگی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ زمین کو کیسے ہل جوت کے زمین سے کیسے اپنے لیے اناج نکالنا ہے، اور جانوروں کا کیا کام ہے، اور یہ تمہارے کس کس کام کے لیے ہے، ان کے بارے میں بھی ان کو معلومات دی گئی۔ تو پھر آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے راستے کھول دیے۔ بعد میں آدم علیہ السلام کے بہت سارے بچے ہوئے، جیسے کہ قرآن نے براہ راست یہ نہیں بتایا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے کتنے بچے ہوئے، مگر روایات اور مفسرین کے مطابق ان کی بہت سی اولادیں تھیں، بیٹے اور بیٹیاں۔ شروع میں زمین پر انسانوں کی تعداد کم تھی اور پہلی نسلیں آپس میں شادی بیاہ کے ذریعے بڑھی۔ بعض روایت میں کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدا میں آدم علیہ السلام کے بچوں میں سے بعض کو دوسرے علاقوں میں اتارا تاکہ بعد میں ان کی اولادیں آپس میں رشتہ کریں۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ شروع میں بہن بھائیوں کا نکاح اللہ کی خاص اجازت کے تحت جائز تھا، کیونکہ دوسرے رشتے موجودہ نہ تھے، اور یہ مخصوص اہل کے لیے تھا تاکہ نسل بڑھ سکے۔ اس بارے میں واضح قاعدہ بعد کی شریعتوں کے لیے تبدیل ہوا، مگر ابتدائی انسانی تاریخ میں یہ ایک حقیقی حل سمجھا جاتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹوں کے نام قابیل اور حابیل ہیں۔ قرآن میں ان کا واقعہ سورہ المائدہ اور سورہ المومنین اور سورۃ المومن میں بیان نہیں، مگر المائدہ کی آیات میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے جس میں دونوں نے قبول اور ناقبول پیشکشیں پیش کی۔ تراجم اور تفسیر کے مطابق ایک نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل پیش کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا، دوسرے کی پیشکش قبول نہ ہوئی، جس کے نتیجے میں حسد پیدا ہوا اور وہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر بیٹھے۔ اصل میں ہوا یوں تھا، جیسا کہ یہ روایت ہے اور بہت مشہور روایت ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو حابیل کی جڑواں بہن ہے اس کی شادی قابیل کی جڑواں بہن کے ساتھ کر دی جائے، اور جو قابیل کی جڑواں بہن ہے اس کی شادی حابیل کے ساتھ کر دی جائے۔ تو قابیل نے حسد کیا تو اللہ کی بتائے ہوئے راستے سے انکار کر بیٹھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ان دونوں بھائیوں نے قربانی کی
جیسا کہ آدم علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ دونوں قربانی دو اس سے جس کی قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے وہی حق پر ہوگا اور اسی کے لیے فیصلہ ہوگا۔ تو جیسا کہ آگے جا کے ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ کیسے کس طرح یہ قربانی کی اور اس میں کون ایک جو تھا وہ آگے نکل گیا اور دوسرا پیچھے رہ گیا۔ تو جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ تھوڑی خوبصورت تھی اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ تھوڑی اتنی دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھی، جیسا کہ روایت میں موجود ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ جو میری جڑواں بہن ہے اس کی شادی میرے ساتھ ہی ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنے دونوں بیٹوں کو کہیں کہ میرے لیے قربانی کریں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ تو حابیل جو تھا وہ اللہ کا ڈر رکھتا تھا اور اللہ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن قابیل جو تھوڑا تھوڑا شیطان کے پیروکار میں شامل تھا اس لیے وہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا تھا، اس لیے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تھا۔ تو پھر انہوں نے قربانی کی تو حابیل کی قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے ان کو بولا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اس بات کا قابیل کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی پہ حسد کیا، تو اپنے بھائی کو ابھی وہ مختلف طریقوں کے ساتھ ورگلا رہا ہے تاکہ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ کر دے یا وہ ڈر جائے یا اس کے لیے مشکل پیدا ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ اپنے بھائی کو لے کر کہیں کھیتوں میں چلا گیا۔ بعد میں اس نے اپنے بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ تو چھوٹے بھائی نے بولا کہ بھائی مجھے مت مارو، تو تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس نے بولا کہ میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو حابیل نے بولا کہ تم مجھے بے شک مار دو، میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میرا جو ذمہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جیسا کہ اس نے مارنے کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ قرآن نے فرمایا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور کہا نہ انت بمومن، تم مومن تو نہیں ہو، یعنی قاتل نے قتل کے بعد غیرت و تکبر کا اظہار کیا۔ اس پورے واقعے میں ایک اہم منظر وہ ہے جب آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی کہ مردہ کو کیا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ کس طرح ایک کوا آسمان سے آتا ہے اور وہ دوسرے کوے کے ساتھ لڑتا ہے، تو دونوں کو قابیل بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ لڑتے لڑتے ان میں سے ایک کوا مر جاتا ہے تو دوسرا کوا اپنے پنجوں سے زمین کو کھود کر اپنے دوسرے کوے کو دفن کر دیتا ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر قابیل نے اس سے یہ سبق سیکھا کہ ایک مردے کو کیسے دفن کیا جائے۔ یہ قصہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 31 کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوا کو دکھایا تھا کہ اس کو کیسے دفن کرنا ہے تاکہ آدم کے بیٹے شرم محسوس کریں۔ اس آیت کا مقصد انسان کو زندگی اور موت کے تقدس اور زندگی سے غلط راستے اختیار کرنے کے نتائج سکھاتا ہے۔ اس واقعے میں بنیادی محرک حسد اور غرور تھا۔ قابیل نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حابیل کی نیک نیتی والی پیشکش قبول کی تو وہ ناراض اور حسد میں مبتلا ہوا۔ بعض روایت میں کہا جاتا ہے کہ قابیل کی دل میں شیطانی وسوسہ یا غرور نے زیادہ زور پکڑا۔ اسلامی تعلیمات میں یہ واقعہ عبرت ہے۔ اعمال کی قبولیت میں
خلوص نیت کی بہت اہمیت ہے اور حسد و غرور برا انجام لا سکتے ہیں۔ قابیل اور حابیل کے واقعے کے بعد انسانوں کی نسلیں بڑھتی رہیں تو یہ سوال آتا ہے، اگر دو بھائیوں میں ایک قتل تھا تو باقی نسلیں کہاں سے آئیں؟ اس کا جواب کلاسیکی مفسرین اور روایت میں یوں ملتا ہے، آدم علیہ السلام کے اور بھی بیٹے بیٹیاں تھیں جن میں سے معتدد نے ایک دوسرے سے نکاح کیے۔ بعد روایت میں کہا گیا کہ قابیل نے کوئی عورت سے شادی کی جس کا نام بعض مصادر میں لیلا یا اوانا وغیرہ آتا ہے۔ یہ نام متفرق روایت میں مختلف ہے، مگر یہ تفصیلات متفقہ روایت پر مبنی نہیں اور بعض کا تعلق اسرائیلیات سے ہے۔ قرآن نے ان ناموں یا مخصوص افراد کا ذکر نہیں کیا۔ ایک عام مفسری نظریہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے معتدد اولادیں تھیں اور ان کے درمیان شادیاں اور اولادیں عام طریقے سے ہوئی، جس سے وقت کے ساتھ مختلف قبائل اور قومیں وجود میں آئیں۔ اہم بات یہ ہے کہ قرآن کا مقصد تفصیلی یا انالوجی بتانا نہیں تھا۔ قرآن نے واقعے کو اخلاقی اور روحانی سبق دینے کے لیے بیان کیا۔ نیکی کی قبولیت، حسد کی مذمت اور زندگی کی حفاظت کی اہمیت ہے۔ کچھ تفاسیر اور تاریخی روایت میں خاص طور پر بعض اسلامی مفسرین نے جو اسرائیلی روایت سنتے آئے ہیں اس واقعے کی مزید تفصیلات دیتی ہیں۔ مثلا قابیل کا نابردار غرور اور اس نے حابیل کو ڈونس دینے یا بعد میں پشیمانی کے مناظر، تاہم اس میں سے ہر روایت قابل اعتماد نہیں اور بعد میں اضافہ یا تشہیبات شامل ہو سکتی ہیں۔ جہاں تفصیلی کہنا ضروری ہو وہاں بہتر ہے کہ قرآن اور اصولی احادیث کو ترجیح دیں اور اضافی کہانیاں بطور روایات یا بعض مفسرین کے طور پر پیش کریں۔ جب قابیل نے حابیل کو مار دیا تو آدم علیہ السلام بہت زیادہ ٹوٹ گئے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹے دیے جن کا نام شیس علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ ان کا واضح نہیں ہے کہ یہ نبی تھے، لیکن ہم ان کو شیس علیہ السلام ہی کہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی بہت زیادہ خدمت کی اور اپنے والد کا دستے راز بن کے رہے، اپنے والد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شیطان کا پیروکار مت بننا۔ آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس طرح کی نصیحتیں کی۔ تو اس کے بعد شیس علیہ السلام بہت نیک اور فرما بردار لڑکا تھا، اس نے اپنے باپ کے مطابق اپنی باقی کی زندگی بسر کی۔ تو پھر جب 1000 سال کے بعد آدم علیہ السلام موت کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے اور بھی زیادہ وصیتیں کی۔ تو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں جیسا کہ روایات میں ملتا ہے، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد ان کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد وہ آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے۔ شیس علیہ السلام کے بعد بہت ساری دنیا پیدا ہوتی گئی اور دن بر دن دنیا زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی۔ اخلاقی اور روحانی درس یہ کہانی ہم سب کے لیے کئی بڑے اسباق رکھتی ہے۔ نیت کا مکان، اعمال کی قبولیت، ایک خلوص دل ضروری ہے جو خارجی شواہد سے ٹھیک دکھاتا ہے اور قبولیت کی ضمانت نہیں۔ حسد کا خطرہ، حسد انسان کو برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ قابیل نے حسد کی بنا پر قتل کیا۔ قیمتی جانوں کی حفاظت، انسانی زندگی کی حرمت بہت بڑی بات ہے۔ قتل نفس اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے۔ توبہ اور عبرت، قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایسے واقعات عبرت ہیں
ان سے سبق لینا چاہیے اور معاشرے میں امن سے رہنا چاہیے۔ دوسروں کا احترام، اختلافات رائے یا رد عمل کے باوجود تشدد سے بچنا چاہیے، مثلاً صبر، عدل اور دنائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ نہایت عبرتناک ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹا سا زہر اصل پورے خاندان اور معاشرے کو بدل سکتا ہے، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت اور دلوں کی پاکیزگی ہی انسانیت کو سنبھال سکتی ہے۔ آپ اس قصے کو سناتے ہوئے قرآن کی آیات سورہ مائدہ کی تلاوت شامل کر سکتے ہیں، پھر خلاصہ اور اخلاقی نکات پر روشنی ڈالیں تو آپ کو ظلم، حسد، غرور، تکبر اور جو بھی انسان کی شیطانی خواہشات ہوتی ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حسد کا بیج ہے یہ بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ایک حسد بہت زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر مزید اس طرح کی آپ کہانیاں، قصے اور ایمان افروز جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دیں کہانیاں چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ مزید اچھی آپ کو اور بھی زیادہ اسلامی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح کے قصے ملیں گے جو انسان کے لیے نیک سبق اور ہدایت کا نور بن سکتے ہیں۔